والصلاة والسلام على سيد المرسلين اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. نویت سنت الاعتکاف. پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، جب بھی مسجد میں حاضری کی سعادت ملے تو اعتکاف کی نیت کر لیا کریں تاکہ اعتکاف کا ثواب بھی ملتا رہے اور ضرورت پڑنے پر کھانا پینا سونا وغیرہ بھی جائز ہو جائے. یہاں یہ بات بھی ذہن میں بٹھا لیں کہ اعتکاف کی نیت کھانے پینے یا سونے کے لیے نہیں، بلکہ اس سے مقصود صرف اللہ کریم کی رضا ہو. فتاوی شامی میں ہے اگر کوئی مسجد میں کھانا پینا سونا چاہے تو اعتکاف کی نیت کر لے، کچھ دیر ذکر اللہ کرے، پھر جو چاہے یعنی اب چاہے تو کھا پی یا سو سکتا ہے. اگر ممکن ہو تو اعتکاف کی نیت کر کے 12 مرتبہ درود پاک پڑھ لیجئے یا اور کوئی نیک کام کر لیجئے، انشاءاللہ ثواب بڑھ جائے گا اور مسجد میں کھانا پینا سونا وغیرہ بھی جائز ہو جائے گا. حضور انور مدینہ کے تاجور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان جنت نشان ہے، قیامت کے روز اللہ کریم کے عرش کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا. 3 شخص اللہ کریم کے عرش کے سائے میں ہوں گے. عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون لوگ ہوں گے؟ ارشاد فرمایا وہ شخص جو میری امتی کی پریشانی دور کرے. نمبر 2 میری سنت کو زندہ کرنے والا. نمبر 3 مجھ پر کثرت سے درود پڑھنے والا. ان پر درود جن کو کسے بے کساں کہیں، ان پر درود جن کو کسے بے کساں کہیں، ان پر سلام جن کو خبر بے خبر کی ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ان آقا کریم پر کروڑوں درود جو بے سہارے کا سہارا ہیں، اور ان پر لاکھوں سلام جو بے خبر کی خبر رکھتے ہیں. پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، حصول ثواب کی خاطر بیان سننے سے پہلے اچھی اچھی نیتیں کر لیتے ہیں. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نیت المؤمن خیر من عملی، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. مسئلہ جتنی اچھی نیتیں زیادہ اتنا ثواب بھی زیادہ. آئیے بیان سننے کی نیتیں کر لیتے ہیں. اول تاخر بیان سنیں گے، پوری توجہ کے ساتھ بیان سننے کی نیت کیجئے، ادب کے ساتھ بیٹھنے کی نیت کیجئے. اگر قلم ڈائری آپ کے پاس ہے تو اہم نکات نوٹ کرنے کی بھی نیت کر لیجئے. پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، ہمارے آج کے بیان کا موضوع اپنی اصلاح کیسے کی جائے. آج کے بیان میں ہم سنیں گے دینار عیار کی اصلاح کا سبب کیا بنا، اسلام میں سب سے بڑی رکاوٹ کیا ہوتی ہے، کوتاہی پر نفس کو سزا کیسے دی جائے. احادیث مبارکہ میں محاسبے سے متعلق ترغیبات، محاسبے سے کیا مراد ہے، ہم بدلیں گے تو معاشرہ بدلے گا. محاسبہ نفس سے متعلق اللہ والوں کے واقعات اور اس کے علاوہ کئی اہم معلومات سننے کی سعادت حاصل کریں گے انشاءاللہ عز و جل. ایک شخص جسے دینار عیار کہا جاتا تھا، اس کی ماں اسے برے کاموں سے منع کرتی، وہ باز نہ آتا. ایک دن اس کا گزر ایک قبرستان سے ہوا جہاں بہت سی بوسیدہ ہڈیاں بکھری پڑی تھی. اس نے آگے بڑھ کر ایک ہڈی اٹھائی تو وہ اس کے ہاتھ میں بکھر گئی. یہ دیکھ کر وہ سوچ میں پڑ گیا اور خود سے کہنے لگا تیری ہلاکت ہو.
بھی ان میں شامل ہو جائے گا اور تیری ہڈیاں بھی اس طرح بوسیدہ ہو جائیں گی، جبکہ جسم مٹی میں مل جائے گا، اس کے باوجود تو گناہوں میں مشغول ہے۔ اس کے بعد اس نے توبہ کی اور کہنے لگا، اے میرے رب، میں خود کو تیری بارگاہ میں پیش کرتا ہوں، مجھ پر رحم کر اور مجھے قبول فرما لے۔ پھر وہ نوجوان زرد چہرے اور ٹوٹے دل کے ساتھ اپنی ماں کے پاس پہنچا اور کہنے لگا، امی جان، بھاگا ہوا غلام جب پکڑا جائے تو اس کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا ہے؟ ماں نے جواب دیا کہ اسے کھردارا لباس، سوکھی روٹی دی جاتی ہے اور اس کے ہاتھ پاؤں باندھ دیے جاتے ہیں۔ اس نے عرض کی، آپ میرے ساتھ وہی سلوک کریں جو بھاگے ہوئے غلام کے ساتھ کیا جاتا ہے، شاید میری اس ذلت کو دیکھ کر میرا مالک مجھے معاف فرما دے۔ اس کی ماں نے اس کی یہ خواہش پوری کر دی۔ جب رات ہوتی تو یہ روتا آہوزاری شروع کر دیتا اور کہتا، اے دینار، تو ہلاک ہو جائے، کیا تجھے اپنے آپ پر قابو نہیں ہے؟ تو کس طرح اللہ کے غضب سے بچ سکے گا؟ یہاں تک کہ صبح ہو جاتی۔ ایک رات اس کی ماں نے کہا، بیٹا اپنے آپ پر ترس کھاؤ، اتنی مشقت مت اٹھاؤ۔ اس نے جواب دیا، مجھے اس حال پر رہنے دیں، تھوڑی سی مشقت کے بعد شاید مجھے طویل آرام نصیب ہو جائے۔ امی جان، میری نافرمانیوں کی ایک طویل فہرست اللہ پاک کے سامنے موجود ہے اور میں نہیں جانتا مجھے مقام رحمت میں جانے کا حکم ہوگا یا وادی ہلاکت میں ڈال دیا جائے گا۔ مجھے اس تکلیف کا خوف ہے جس کے بعد کوئی راحت نہیں ملے گی، مجھے ایسی سزا کا ڈر ہے جس کے بعد معافی نہیں ملے گی۔ ماں نے یہ سن کر کہا، اچھا تھوڑا سا تو آرام کر لو۔ وہ کہنے لگا، میں کیسے آرام کر سکتا ہوں؟ کیا آپ میری مغفرت کی ضمانت دیتی ہو؟ کون میری بخشش کی ضمانت دے گا؟ مجھے میرے حال پر چھوڑ دیجئے، ایسا نہ ہو کہ کل لوگ جنت میں جا رہے ہوں اور میں جہنم کی طرف۔ ایک مرتبہ اس کی ماں اس کے قریب سے گزری تو پارہ نمبر 14 سورہ حجر کی آیت نمبر 92 اور 93 کی تلاوت کر رہا تھا، فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ ترجمہ کنز الایمان، تو تمہارے رب کی قسم، ہم ضرور ان سے پوچھیں گے جو کچھ وہ کرتے تھے۔ اس پر غور کرنے لگا، یہاں تک سانپ کی طرح لوٹنے لگا، بالآخر بے ہوش ہو گیا۔ اس کی ماں نے اسے پکارا لیکن کوئی جواب نہ ملا۔ وہ کہنے لگا، میری آنکھوں کی ٹھنڈک، اب کہاں ملاقات ہوگی؟ نوجوان نے کمزور سی آواز میں جواب دیا، اگر قیامت کے دن میں آپ کو نہ مل سکوں تو دروغہ جہنم سے پوچھ لینا۔ پھر اس نے ایک چیخ ماری اور اس کی روح پرواز کر گئی۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، دیکھا آپ نے، اس آدمی نے جسے دینار عیار کہا جاتا تھا، اپنی اصلاح کے لیے اپنے اعمال کا محاسبہ کرتے ہوئے، اپنے انجام پر غور کرتے ہوئے، اپنے برے کاموں سے کیسی سچی توبہ کی اور اپنے نفس کو مخاطب کر کے اپنے انجام کو خبر دی، اور ایسی خبر دی کہ اسی کیفیت میں وہ اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ اس حکایت سے ہمیں یہ درس ملا، اپنی اصلاح کے طریقوں میں سے ایک طریقہ اپنا محاسبہ کرنا فکر آخرت بھی ہے۔ محاسبہ غلطیوں کی نشاندہی کرتا ہے اور آخرت کا خوف، دنیا سے بے رغبتی پیدا کرتا ہے۔ محاسبہ نفس گناہوں سے بچانے کا بہترین ذریعہ ہے، جس کا حکم اللہ پاک نے اپنے کلام میں پارہ نمبر 28 سورہ حشر کی آیت نمبر 18 میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ ترجمہ کنز الایمان، اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور ہر جان دیکھے کہ کل کے لیے کیا آگے بھیجا، اور اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ کو تمہارے کاموں کی خبر ہے۔ اس آیت کی تفسیر میں بیان کیا گیا کہ اپنا محاسبہ کر لو، اس سے پہلے کہ تمہارا محاسبہ کیا جائے
اور غور کرو کہ کل قیامت کے دن اللہ کے حضور اپنے لیے کیا نیک اعمال جمع کر رہے ہیں۔ یاد رکھو اللہ پاک تمہارے تمام اعمال و احوال کو جانتا ہے، تمہارا چھوٹے سے چھوٹا اور بڑے سے بڑا عمل اس سے پوشیدہ نہیں۔ اور اس آیت سے معلوم ہوا ایک گھڑی غور و فکر کرنا بہت سے ذکر کرنے سے بہتر ہے۔ اپنے اعمال کے بارے میں سوچنا بہت افضل عمل ہے اور یہی مراقبہ ہے۔ غریبوں کے آقا دو عالم کے داتا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے کام کے انجام کی طرف نظر کرنے کی نصیحت فرمائی۔ کیا فرمایا؟ جب کسی کام کا ارادہ کرو تو اس کے انجام میں غور و فکر کر لو، انجام اچھا ہو تو اسے کر لو اور اگر برا ہو تو اس سے باز رہو۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، ابھی سے اپنے اعمال کا محاسبہ کرنے کی کوشش میں لگ جانا چاہیے اور روزانہ اپنے اعمال کے متعلق غور و فکر کرنی چاہیے۔ جو عمل آخرت کے نقصان کا سبب بنے اسے چھوڑ دیں، اور جو عمل آخرت کے لیے نفع بخش ثابت ہو اسے اپنائے رکھیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمیں یوں ہی غفلت کی حالت میں موت آ جائے اور ہمارے دامن میں پچھتاوے کے احساس کے سوا کچھ بھی باقی نہ رہے۔ اس وقت سے پہلے اپنے گناہوں سے شرمندہ ہو کر سچی توبہ کر لیں کہ سچی توبہ کے بہت فوائد ہیں۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے، بندہ جب اپنے گناہ کا اعتراف کرتا ہے پھر توبہ کرتا ہے اللہ اس کی توبہ قبول فرماتا ہے۔ حدیث قدسی میں ہے اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، میرے بندو تم سب گناہگار ہو سوائے اس کے جسے میں سلامتی عطا کروں، تو تم میں سے جو یہ جان لے کہ میں بخشنے پر قادر ہوں، پھر اس نے مجھ سے معافی مانگی تو میں اسے بخش دوں گا اور مجھے کچھ پرواہ نہیں۔ یاد رکھیے ہماری اصلاح میں سب سے بڑی رکاوٹ اپنے نفس کا محاسبہ کرنا ہے۔ حالانکہ اپنا محاسبہ کرنے کی وجہ سے گناہوں سے بچنا آسان ہوتا ہے، محاسبہ کرنے کی وجہ سے نیکیاں کرنا آسان ہو جاتا ہے، اپنا محاسبہ کرنے سے حقوق اللہ اور حقوق العباد یعنی بندوں کے حقوق کی پاسداری کا ذہن بنتا ہے۔ اپنا محاسبہ کرنے کی وجہ سے دل میں خوف خدا بیدار ہو جاتا ہے، اپنا محاسبہ کرنے کی وجہ سے ظاہر و باطن میں نکھار پیدا ہوتا ہے، اپنا محاسبہ کرنے کی وجہ سے موت سے پہلے موت کی تیاری کا ذہن بنتا ہے، اپنا محاسبہ کرنے کی وجہ سے اللہ پاک کے نیک بندوں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق مل جاتی ہے، اپنا محاسبہ کرنے کی وجہ سے اچھی عادتیں بنتی ہیں، اپنا محاسبہ کرنے کی وجہ سے بری خصلتوں بری عادتوں سے چھٹکارے کا ذہن بنتا ہے، اپنا محاسبہ کرنے سے دنیا میں بھی آسانیاں پیدا ہوتی ہیں اور آخرت بھی اچھی ہو سکتی ہے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنا محاسبہ نفس کی ترغیب دلاتے ہوئے ارشاد فرمایا، اے لوگو یاد رکھو کہ تم صبح و شام اس موت کی طرف بڑھ رہے ہو جو تمہاری آنکھوں سے اوجھل ہے، کوشش کرو تمہیں جب موت آئے تو تم اس کے لیے تیار بیٹھے ہو، لیکن تم سے یہ توفیق خداوندی کے بغیر نہیں ہو سکے گا۔ ایک قوم نے دوسروں کی موت کو یاد رکھا لیکن اپنی موت بھول گئے، اللہ پاک تمہیں ان جیسا بننے سے منع فرمایا ہے۔ پھر آپ نے پارہ 28 سورہ حشر کی آیت نمبر 19 تلاوت فرمائی، وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ ترجمہ کنز الایمان، اور ان جیسے نہ ہو جو اللہ کو بھول بیٹھے تو اللہ نے انہیں بلا میں ڈالا کہ اپنی جانیں یاد نہ رہیں وہی فاسق ہیں۔ پھر فرمایا وہ لوگ آج کہاں ہیں جنہیں تم اپنا بھائی کہتے تھے، ان کے اعمال ختم ہو گئے، وہ اس تک پہنچ گئے جو انہوں نے آگے بھیجا تھا۔ کہاں ہیں وہ جابر حکمران جنہوں نے قلعے اور اس کے گرد مضبوط دیواریں تعمیر کروائیں، آج وہ پتھریلی زمین اور ٹیلوں میں دفن ہو چکے ہیں۔ یہ اللہ پاک کی کتاب ہے،
جس کے عجائب فنا نہیں ہوتے اور اس کا نور مدم نہیں ہوتا، تم اس کے نور سے اپنا آج آنے والے تاریخ کل کے لیے روشن کرو، اللہ پاک کی کتاب اس کے احکامات سے نصیحت حاصل کرو۔ اللہ پاک نے ایسی قوم کی تعریف فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، پارہ نمبر 17 سورہ انبیاء، کانوا یسارعون فی الخیرات ویدعوننا رغبا ورہبا وکانوا لنا خاشعین۔ ترجمہ کنز الایمان، بے شک وہ بھلے کاموں میں جلدی کرتے تھے اور ہمیں پکارتے تھے، امید اور خوف سے ہمارے حضور گڑ گڑاتے تھے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، جب کبھی نفس گناہوں پر ابھارے یا نیک اعمال کی بجا آوری میں کوتاہی کروائے تو اسے کھلی چھٹی نہیں دے دینی چاہیے، بلکہ اسے سزا دیجیے تاکہ یہ دوبارہ سستی نہ دلا سکے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اگر نفس کسی مستحب کام میں سستی کرتا ہے یا کسی وظیفہ میں کوتاہی کرتا ہے، اس کو تنبیہ اس طرح کریں کہ اس پر نوافل کا بوجھ ڈال دیں، اور اللہ پاک کے لیے عمل کرنے والے اسی طرح عمل کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم کی نماز عصر کسی شرعی عذر کی بنا پر رہ گئی تو انہوں نے اپنی وہ زمین صدقہ کی جس کی قیمت 2 لاکھ درہم تھی۔ اسی طرح حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر کی اگر کبھی جماعت رہ جاتی تو آپ پوری رات عبادت میں گزار دیتے۔ ایک مرتبہ نماز مغرب میں اتنی تاخیر ہوگی کہ 2 ستارے نظر آ گئے تو آپ نے 2 غلام آزاد کر دیے۔ حضرت سیدنا ابن ابی ربیعہ نے فجر کی 2 رکعتیں رہ گئی تو انہوں نے 1 غلام آزاد کیا، اور ان بزرگوں میں سے بعد اپنے نفس پر 1 سال روزہ رکھنا یا پیدل حج کرنا یا اپنا تمام مال صدقہ کر دینا لازم کر دیتے، اور وہ یہ تمام کام نفس کی شیطان سے حفاظت اور آخرت کی نجات کے لیے کرتے تھے۔ اے رب کے حبیب آؤ، اے میرے طبیب آؤ، اچھا یہ گناہوں کا بیمار نہیں ہوتا، گو لاکھ کروں کوشش اصلاح نہیں ہوتی، پاکیزہ گناہوں سے کردار نہیں ہوتا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، احادیث کریمہ میں رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے بارہا اعمال کا محاسبہ کرنے کی ترغیب ارشاد فرمائی۔ آئیے کچھ فرامین مصطفیٰ سنتے ہیں۔ ہمارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عقل مند کے لیے ایک ساعت ایسی ہونی چاہیے جس میں وہ اپنے نفس کا محاسبہ کرے۔ نبیوں کے سردار مدینے کے تاجدار نے ارشاد فرمایا، امور آخرت میں گھڑی بھر فکر کرنا 60 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ پیارے آقا ہم غریبوں کے داتا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سمجھدار ہے وہ شخص جو اپنا محاسبہ کرے، آخرت کی بہتری کے لیے نیکیاں کرے، اور احمق وہ ہے جو اپنے نفس کی خواہشات کی پیروی کرے، اللہ پاک سے انعام آخرت کی امید رکھے۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، پیارے آقا 2 عالم کے داتا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے پیارے ارشادات ہمیں اپنے نفس کا محاسبہ کرنے کی ترغیب دلاتے ہیں۔ جو محاسبہ کرتا ہے وہ سمجھدار ہے، اور جو نفس کی پیروی کرتا ہے وہ بے وقوف ہے۔ ہمیں اپنے نفس کا محاسبہ کرتے رہنا چاہیے۔ حضرت سیدنا امام محمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اعمال کی کثرت، مقدار میں زیادتی اور اعمال میں کمی کو پہچاننے کے لیے جو غور کیا جاتا ہے اسے محاسبہ کہتے ہیں۔ اگر کوئی دن بھر کے اعمال کو سامنے رکھے تاکہ اسے کمی بیشی کا علم ہو جائے، یہی محاسبہ ہے۔ حضرت سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے محاسبہ نفس کی وضاحت کرتے ہوئے فرمایا، مومن کے دل میں اچانک کوئی پسندیدہ خیال پیدا ہوتا ہے تو مومن کہتا ہے، خدا کی قسم تو مجھے بہت پسند ہے، میری بڑی ضرورت بھی ہے، لیکن افسوس تیرے اور میرے درمیان ایک رکاوٹ ہے۔ یہ کہہ کر مومن اس پسندیدہ عمل کو ترک کر دیتا ہے۔ اسی کا نام عمل سے پہلے محاسبہ ہے۔ پھر فرمایا، بعض اوقات مومن سے کوئی خطا ہو جاتی ہے،
تو وہ نفس کو مخاطب کر کے کہتا ہے تو نے کیا سوچ کر ایسا کیا؟ خدا کی قسم ایسی خطا میں میرا کوئی عذر قبول نہیں کیا جائے گا، خدا کی قسم آئندہ میں انشاءاللہ کبھی ایسی خطا نہیں کروں گا۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے نفس و شیطان کے دھوکہ و فریب سے باخبر رہنے خود احتسابی کا ایک بڑا ہی آسان طریقہ اس امت کو عطا فرمایا، جسے مدنی انعامات پر عمل کرتے ہوئے محاسبہ کا نام دیا گیا۔ یہ مدنی انعامات گناہوں سے بچنے کے طریقوں پر مشتمل شرعی و طریقت کا جامع مجموعہ ہے، جو اسلامی بھائیوں کے لیے 72 مدنی انعامات، اسلامی بہنوں کے لیے 63، طلبہ علم دین کے لیے 92، دینی طلبات کے لیے 83، مدرسۃ المدینہ کے بچوں اور بچیوں کے لیے 40 اسپیشل افراد یعنی گنگے بہرے اسلامی بھائیوں کے لیے 27 مدنی انعامات عطا فرمائے۔ مدنی انعامات پر عمل سے مراد نفس کا محاسبہ کرنا اور روزانہ یہ دیکھنا کہ آج کیا کیا، نیکی کے کام کر کے قرب خداوندی حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے یا نہیں، اور اگر کبھی کوئی شخص محاسبہ کرتے ہوئے اپنے اعمال میں نیکیوں کی کمی، گناہوں کی زیادتی پائے تو اسے چاہیے اللہ سے ڈرے اور گناہوں سے توبہ کرتے ہوئے نیکیوں میں کثرت کی کوشش کرے۔ گناہ کے بعد نیکی کرنا گناہ کو مٹا دیتا ہے۔ امیر اہل سنت مدنی انعامات پر عمل کرنے والوں کے لیے ولایت کی دعا فرماتے ہوئے اللہ پاک کی بارگاہ عالی میں دعا کرتے ہیں، تو ولی اپنا بنا لے اس کو رب لم یزل، تو ولی اپنا بنا لے اس کو رب لم یزل، مدنی انعامات پر کرتا ہے جو کوئی عمل۔ پیارے پیارے اسلام بھائیو، مدنی انعامات کا عظیم تحفہ نہ صرف اللہ والوں کی یاد دلاتا ہے بلکہ ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے محاسبہ کرنے کا بہترین ذریعہ بھی ہے۔ ان مدنی انعامات پر عمل کر کے ہم اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کا عظیم جذبہ پا سکتے ہیں۔ مدنی انعامات کے رسالے کو کھول کر اس میں دیے گئے سوالات کے جوابات میں خود ہی ہاں یا نہ کے ذریعے اپنے اعمال کے اچھے برے ہونے کا جائزہ لیتے ہوئے اپنی غلطیوں کو سدھار سکتے ہیں۔ الحمدللہ بے شمار اسلامی بھائی، اسلامی بہنیں، طلبہ و طالبات روزانہ محاسبہ کرتے ہوئے مدنی انعامات کے رسالے میں دیے گئے خانے پر کرتے ہیں، جس کی برکت سے نیک بننے اور گناہوں سے بچنے کی راہ میں حائل رکاوٹیں اللہ پاک کے فضل و کرم سے دور ہوتی چلی جاتی ہیں، اور پابند سنت بننے، گناہوں سے نفرت کرنے اور ایمان کی حفاظت کے لیے کڑنے کا ذہن بھی بنتا ہے۔ اگر آپ یہ رسالہ خرید کر اپنے پاس رکھیں گے، بار بار دیکھتے رہیں گے، محاسبہ کرتے رہیں گے، تو نہ صرف آخرت کی یاد پیدا ہوگی بلکہ نیک اعمال کرنے، گناہوں سے بچنے کا بھی ذہن بنے گا۔ مدنی انعامات کا یہ رسالہ خود کو نصیحت کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ ہمارے بزرگان دین بھی خود کو نصیحت کے لیے مختلف طریقے استعمال کرتے تھے۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی انعامات کی وجہ سے اکثر اسلامی بھائیوں کو کئی برکتیں حاصل ہوئی ہیں اور ہو رہی ہیں۔ صوبہ پنجاب کے شہر فیصل آباد کے اطراف میں رہنے والے ایک اسلامی بھائی کا 1.5 سال میں کوئی دن ایسا نہیں گزرا کہ انہوں نے محاسبہ نہ کیا ہو۔ الحمدللہ مدنی انعامات پر عمل کی برکت سے انہیں سورہ ملک زبانی یاد ہو گئی۔ اسی طرح حیدرآباد سندھ کے ایک اسلامی بھائی کو ماہ رجب المرجب 1426 کی ایک رات خواب میں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ لبھائے مبارکہ کو جنبش ہوئی اور رحمت کے پھول جھڑنے لگے۔ الفاظ کچھ یوں ترتیب پائے، جو اس ماہ روزانہ پابندی سے مدنی نماز سے متعلق فکر مدینہ محاسبہ کرے گا، اللہ پاک اس کی مغفرت فرما دے گا۔ میرے تم خواب میں آؤ، میرے گھر روشنی ہوگی، میرے تم خواب میں آؤ، میرے گھر روشنی ہوگی، میری قسمت جگا جاؤ، عنایت یہ بڑی ہوگی، مجھے گر دید ہو جائے تو میری عید ہو جائے، تیرا دیدار جب ہوگا مجھے حاصل خوشی ہوگی۔ دعوت اسلامی کی IT ڈپارٹمنٹ نے عاشقان رسول کے لیے ایک بہت ہی شاندار کام کیا ہے۔
وہ کیا ہے آئیے سنیے۔ دعوت اسلامی اس جدید دور میں تبلیغ دین یعنی قرآن و سنت کی دعوت کو عام کرنے کے لیے جدید ذرائع بھی اپنا رہی ہے۔ اسی سلسلے کے تحت مدنی انعامات ایپ کے نام سے ایک ایپ بنائی گئی ہے۔ اس ایپ کو استعمال کرنا بہت آسان ہے۔ اس ایپ میں 3 زبانوں اردو، انگریزی اور ہندی کا اہتمام کیا گیا ہے۔ اس ایپ کی مدد سے روزانہ، ہفتہ وار، ماہانہ، سالانہ مدنی انعامات کا محاسبہ کرنے کے ساتھ ساتھ طفل مدینہ کی کارکردگی بھی شامل کی جا سکتی ہے۔ ماہانہ کارکردگی دیکھ اور فائنل کر سکتے ہیں۔ اپنی کارکردگی گوگل ڈرائیو پر جمع بھی کرا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی کئی اہم معلومات ہیں۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، فی زمانہ لوگوں کی اکثریت اپنے اعمال کا محاسبہ کرنے کے عمل سے دور ہے۔ ہم اپنے گھر کے اخراجات کا حساب کتاب تو پابندی سے کرتے ہیں، مگر اپنے نفس کے محاسبے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ گھر میں کتنا خرچہ ہوا، کیوں ہوا، یہ تو حساب لیا جاتا ہے، مگر آج کتنے برے عمل کیے اور کیوں کیے، نیکی کیوں نہیں کی، اس کا حساب نہیں لیا جاتا۔ یاد رکھیے، جس طرح دنیاوی ترقی کا اصول ہے، جو ادارہ خود احتسابی نہیں کرتا، کمی بیشی کا خیال نہیں رکھتا، وہ کبھی ترقی نہیں کر سکتا۔ اسی طرح جو شخص اپنے نفس کا محاسبہ نہیں کرتا، اپنے اعمال کی اصلاح کے لیے سنجیدہ ہو کر کوشش نہیں کرتا، وہ کبھی بھی اپنے اعمال میں نیکیوں کا اضافہ نہیں کر سکتا۔ جس طرح معاشرے میں اگر احتساب کا عمل ختم ہو جائے، وہاں انتشار اور قتل و غارت گری عام ہو جاتی ہے، اسی طرح اگر نفس کا محاسبہ نہ کیا جائے تو انسان گناہوں کی دلدل میں غرق ہو کر اپنی آخرت کو تباہ کر بیٹھتا ہے۔ اپنی آخرت سنوارنے کے لیے ہمیں خود ہی کوشش کرنی ہوگی۔ یہ بہانہ کل بروز قیامت ہمارے کام نہیں آئے گا کہ میں تو سدھرنا چاہتا تھا، مگر معاشرے کی بدعملی نے مجھے سدھرنے کا موقع نہیں دیا، اور دنیا میں یہ بات کہہ کر اپنا ضمیر مطمئن نہیں کر سکتے کہ دوسرے بدلیں گے تو ہم بھی بدلیں گے۔ ہم خود کو بدلیں، معاشرہ خود بخود بدل جائے گا۔ ہم بدلیں گے تو کلچر بدلے گا، ہم بدلیں گے تو حالات بدلیں گے، ہم بدلیں گے تو کچھ بدلے گا۔ ہم نہیں بدلتے تو پھر کیا بدلے گا؟ ہم بگڑتے جا رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ حالات نہیں سدھرتے۔ یہ ممکن نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ اگر ہم حالات کو بدلنا چاہتے ہیں، ہم ماحول کو بدلنا چاہتے ہیں، تو خود کو بدلیں، اپنے اندر کو بدلیں، اپنے باہر کو بدلیں، اپنے ظاہر و باطن پر نافذ کیجئے۔ بدلنا ہے تو اپنے حلیے کو بدلیے، بدلنا ہے تو کھانے کے انداز کو بدلیے، بدلنا ہے تو اپنے گھر کے ماحول کو بدلیے، اس کو عین شریعت کے ڈھانچے میں ڈالیے اور کاروباری